تفسیر سے متعلق یہ بھی سنا گیا ہے کہ ہر دور کے اعتبار سے اس کی تفسیریں بدل جاتی ہیں یا کچھ بدلتی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ قرآن کی رہنمائی تو دائمی ہے، جی پھر حالات کے اعتبار سے تفسیر کا بدلنا اس کے خلاف نہیں؟ دیکھیں، تفسیر بدلتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوتا یہ کہ جب مفسر لکھتا ہے نا تو وہ اپنے زاویے سے، اپنے شوق سے لکھتا ہے۔ جب امام راضی نے تفسیر کے لیے قلم اٹھایا تو ان کا ایک الگ ذوق ہے۔ اچھا، اگر محدث تفسیر لکھے گا تو اس میں حدیثوں کا اہتمام کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فقہ میں زیادہ ماہر ہے، مفتی ہے، ابھی جیسے مفتی قاسم صاحب نے تفسیر لکھی تو سراج الجنان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ فتاوی نظر آئیں گے۔ کتاب تفسیر کی ہے لیکن جائز ناجائز، حلال حرام، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ مفتی کا پراسپیکٹس کیا ہے کہ یہ پتہ چلے کہ ہمارے لیے جائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا۔ تو لکھنے والے کے انداز پر ہوتا ہے کہ وہ قرآن سے کیا روشنی لیتا ہے۔ دیکھیں، سورج تو جگمگا رہا ہے، ایک شخص ہے جو اسی سورج سے گرمی لیتا ہے، ایک ہے روشنی لیتا ہے۔ اب آج تک تو ہم یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ سورج سے گرمی لی جاتی ہے اور روشنی لی جاتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے سولر پینل ہے، واہ واہ، انرجی لی جا رہی ہے، اسی انرجی سے آپ کے اے سی چل رہے ہیں، آپ کی لائٹیں چل رہی ہیں، آپ کی فیکٹریز چل رہی ہیں، آپ کی ہر چیز چل رہی ہے۔ اسی سولر سے آج گاڑیاں چل رہی ہیں، اسی سولر سے آج ٹرین چل رہی ہے۔ تو کوئی کہے کہ سورج کا کام تو گرمی دینا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تو دیکھیں، انرجی ہے، کیا کہنا ہے۔ اسی طریقے سے بلا تمثیل قرآن پاک کے اندر ایک انرجی ہے، لیکن لینے والا کیا اس سے لیتا ہے، یہ اس کا فہم، اس کی فراست پر یہ منحصر ہے۔ تو ہر مفسر کا انداز الگ ہوتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قرآن پاک کی جو تفسیر کی، یا ترجمہ کنز الایمان کو دیکھ لیجئے، یا خزائن العرفان کو دیکھ لیجئے، یا نور العرفان کو دیکھ لیجئے، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا ادب، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کی ذات میں وہ غالب تھا۔ تو قرآن پاک میں بھی ان کو عشق نظر آیا، ادب نظر آیا، عقیدہ اہل سنت نظر آیا۔ اچھا، اگر آپ دیکھیے مفتی احمد یار خان نعیمی کو ایک ایک پارے پہ ایک ایک جلد لکھ دی، ان کی تفسیر کو دیکھیے تو آپ کو تفسیر صوفیانہ بھی نظر آئے گی، تفسیر عالمانہ بھی نظر آئے گی، کیونکہ آپ ایک زبردست عالم بھی تھے اور صوفی بزرگ بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو لکھنے والا قرآن پاک سے جو لینا چاہے، وہ ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ پیپر سے اوراق سے بھر دوں مگر سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ یعنی اس میں وسعت کتنی ہے، اللہ کلام میں یہ بتا دیا پہلے مولا علی نے، یعنی اب کل کو کوئی اعتراض بھی نہ کرے کہ یار اتنی لمبی تفسیر آپ کیسے لکھ رہے ہیں۔ بالکل۔ اللہ، تو اب یہ دیکھیں، اور یہ ان کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ واہ واہ، جب دروازے کا یہ حال ہوئے تو شہر کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ۔ قرآن پاک کی دنیا تو بہت وسیع ہے۔ مفسر اس میں وہ خاص یہ بھی دیکھتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے، لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر اس بات کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ قرآن کی روشنی سے اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ تو اس میں یہ احتمال تو نہیں رہتا علامہ صاحب کہ بھائی ایک تفسیر دوسری تفسیر سے مطلب ٹکرا رہی ہے، تو ایک عام پڑھنے والا وہ اس بات میں کیسے تمیز کر پاتا ہے پھر وہ؟ دیکھیں، عام طور پر تو تضاد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، عام طور پر اگر بات کہیں اگر مفسر نے، دیکھیں تفسیر، ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے، بالکل ٹھیک کوئی بھی مفسر اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرتا۔ یا تو تفسیر القرآن بالقرآن ہوگی، یعنی قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے ہی ہوگی، یا تفسیر قرآن بالحدیث ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے قرآن کی تفسیر ہوگی، یا اقوال صحابہ سے ہوگی، یا اجماع علماء سے ہوگی۔ تو ان چیزوں سے قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے، تفسیر بالرائے تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم نے سمجھ لیا کہ تفسیر ہوتی ہی قرآن سے ہے، یا ہوتی ہی حدیث سے ہے، یا ہوتی ہی اقوال صحابہ سے، تضاد کی بات ہی ختم ہو گئی۔ اب اگر کسی ایک آدھ جگہ انسان کو نظر آ جاتا ہے تو وہ بعض اوقات ہمارے فہم کا بھی قصور ہوتا ہے، ہمارے سمجھنے کی غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے کیا سمجھا، لیکن قرآن کے اندر نہ کوئی تبدیلی ہے، نہ قرآن کے اندر کوئی کمی ہے، نہ قرآن پاک کی کسی آیت میں کوئی تضاد ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔